السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمائلہ امریکہ ورجینیا سے۔ اچھا دوستوں، میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے میرا تھوڑا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوں۔ جیسے کہ تھوڑا سا میرا وہی انٹروڈکشن تو یہی ہے کہ میں فیملی اینڈ سول ایڈوکیٹ ہوں، اور پاکستان میں 12 سال میڈیا میں کام کرنے کے بعد امریکہ ورجینیا شفٹ ہو گئی۔ تو دوستوں، تھوڑا سا آج کا میرا ایک ٹاپک تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا، اور کیونکہ میں جب ادھر امریکہ آئی تو مجھے ایک چیز لگی کہ جیسے میں نے جب مختلف شوز کرتی تھی اور میڈیا میں جب کام کرتی تھی تو میں وہاں پہ دیکھتی تھی جو اولڈ ہوم ہیں، جیسے ایڈی سینٹر وغیرہ، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو بوجھ بن جاتے ہیں اولادوں پہ، تو اولادیں اپنا بوجھ اتارنے کے لیے انہیں ایڈی سینٹر میں پھینک کے چلی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، میں یہ کہوں گی پھینک کے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ بھی جب میں امریکہ آئی تو میں سوچتی تھی کہ شاید یہاں پہ، کیونکہ جو اولڈ ہوم کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہمارے اسی طرح کے مغربی ممالک سے شروع ہوا۔ اب یہاں پہ بھی میں کچھ اسی طرح کا سلسلہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دیسی لوگ ہیں جو کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن میجورٹی کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ کیونکہ ہم صرف پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جب میں نے ایک ماں سے پوچھا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا ایڈی سینٹر، اور تمہارے دل سے کوئی بد دعا نکلتی ہے، تو اس پہ آگے سے اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گی اور تم سے بات نہیں کروں گی، اور تم کس طرح سے میرے بیٹے کے لیے ایسی بات کر سکتی ہو کہ میں کیسے بد دعا دے سکتی ہوں، تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، جاؤ یہاں سے، آپ یہاں سے ہٹو جاؤ۔ تو میں نے پھر ان کو منایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ نہیں، آئی ایم سوری، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں گے۔ دیکھو، کوئی بھی جو ماں ہوتی ہے نا، بیٹا کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتی، اور واقعی یہ سچ ہے۔ آج میں امریکہ میں بھی یہی دیکھتی ہوں، جس طرح کا اسٹریس دیتے ہیں بیٹے، اور جس طرح سے ٹینشن دیتے ہیں بیٹے اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو، وہ واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ارد گرد میں دیکھا ہے۔ اور آج شاید میں ایک بات کہنے پہ، آج جو بات میرے دل سے نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے، ہم پہلے دعا مانگتے تھے، ہم دیسی لوگوں کی خاص دعائیں ہوتی تھی نا کہ اللہ میاں بیٹا دے، جس کے گھر میں بیٹا ہوتا تھا مٹھائی بٹتی تھی، اور بہت دعائیں، اور بڑے مزاروں پہ جایا جاتا تھا دعائیں مانگنے کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نوازے۔ تو میں آج کی میری خاص ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک ہم سب کو بیٹیاں دے۔ اللہ پاک آج کے وقت دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا، بیٹے کا نہیں، بیٹی کا سکھ نصیب کرے، بیٹی آپ کو اللہ پاک دے، کیونکہ جو بیٹی سنبھالتی ہے، جو بیٹی ماں کا، باپ کا درد، دکھ محسوس کرتی ہے، وہ بیٹا نہیں کرتا۔ اچھا، میں سارے بیٹوں کو نہیں کہہ رہی، اگر ہم چلے جائیں ایک ایسی تعداد میں جس تعداد کو شاید ہم گن نہ سکیں، اس تعداد میں سے شاید 4 اور 5، 10، 15، 20، 25 لڑکے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، جنہوں نے اپنی عاقبت کو سنوارا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ نہیں رہتے دنیا میں نا، تب اولادوں کو احساس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ اچھا یہی ہے کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں ان سب کو یہ نصیحت کروں گی کہ کبھی بھی، اور خاص ماؤں کو، کہ اپنی زندگی کو اپنے بیٹوں پہ کبھی قربان نہیں کرنا۔ یہ سوچ کے مت اپنا کوئی سٹیپ لینا کہ تمہاری زندگی کے اندر تم جو بھی قربانی دے رہی ہو اپنے بیٹے کے لیے دے رہی ہو، اور آج تمہارا بیٹا جب کل بڑا ہو جائے گا تو تمہارے لیے بہت کچھ کرے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں، کبھی اپنی اولاد کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں، کبھی اپنے جو جمع پونجی ہے نا، کبھی اپنے بیٹوں کو نہ دیں۔ جس دن آپ نے اپنے بیٹوں کو دے دیا تو آپ کا نصیب کیا ہوگا؟ باہر کی ٹھوکر، دھکے، اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں ماؤں کو خاص نصیحت کرتی ہوں کہ اگر وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کمپرومائز، سیکریفائس کرتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیٹوں کے لیے خاص
تو وہ بہت بڑی بھول کرتی ہیں. پہلی ذات آپ کی اپنی یاد رکھیے گا. اگر آپ نے اپنی ذات پہ توجہ نہیں دی، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کیا فائنینشلی ہر طرح سے، اور باقی رہی بات اس چیز کی کہ ہم کہتے ہیں نا ہم پال پوس کے بچوں کو بڑا کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں امید تو ان سے کچھ بھی نہیں لگانی چاہیے. ہم تو صرف یہ امید لگاتے ہیں وہ ہمیں عزت دے اور محبت دے بس. لیکن عزت اور محبت اگر نہیں ملتی اور ذلت ملتی ہے تو جتنا بھی اچھا پال لیں پوس لیں، اور وہ اولادیں بھی ایک بات یاد رکھیں میری کہ مکافات عمل ہے واپس پلٹ کے آتا ہے. جو بویا تھا وہی کاٹو گے. تو اچھا بو اچھا کاٹو گے، برا بو گے برا کاٹو گے. کانٹے اگاؤ گے کانٹے ملیں گے، پھول اگاؤ گے پھول ملیں گے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے، اور خاص ان خواتین کے لیے جو اپنے بچوں کو بہت، اپنے بیٹوں کو بہت اس سے پالتی ہیں کہ وہ ان کا سہارا بنیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت کم ایسے بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، ورنہ میجورٹی بیٹے جو ہوتے ہیں صرف اور صرف کھا پی کے اپنے ماں باپ کا اڑا کر پھر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے بڑھاپے کو سیکیور کریں، اپنے بڑھاپے کے لیے سیونگز کریں، اپنے بڑھاپے کے لیے پیسہ جمع کریں. اپنی اولادوں پہ لوٹانے کے لیے پیسہ جمع نہ کریں کہ آپ نے ان کو دینا ہے. آپ اپنی صحت پہ لگائیں، آپ اپنے آپ پہ لگائیں پیسہ، آپ اپنی ذات پہ پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ صحیح رہیں گے، آپ چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. ہاں اولادیں جب انسان اس دنیا میں نہیں رہتا، ایک ٹائم ہوتا ہے اسے جانا ہوتا ہے، تو سکسیشن فائل کریں اور فائل کر کے جو بھی ان کا وراثت کا حصہ بنتا ہے ضرور انہیں وہ مل جائے گا. اسی ویڈیو میں بہت سارے آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں. اللہ پاک جن جن کے جو مسائل ہیں پرابلمس ہیں ان کو حل کرے اور آپ سب کو خوش آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں. شمائلہ کو اجازت دیجیے گا، اور انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز، اچھے اچھے ٹاپکس لے کے آتی رہوں گی. اور دنیا میں بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے، اور ان تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ہم ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں. میڈیا سے کیونکہ تعلق اتنا پرانا رہا 12 سال کا میرا، تو کبھی بھی میں ڈسکنیکٹ آپ لوگوں سے ہونا نہیں چاہتی. اور انشاءاللہ اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی. اور اگر کوئی لیگل کاؤنسلنگ چاہیے، کوئی فیملی اینڈ سول چیزوں پہ آپ کو ایڈوائس چاہیے، تو بالکل آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں میرے باکس میں اور میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.